أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 41 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سمعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ کم وقت جھوٹی باتوں کو بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے ہی حرام خور ہیں، اللہ اکبر، اور بڑے ہی حرام خور ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دو یا ان سے کنارہ کشی کر لو، یا ان سے کنارہ کشی کرو، اور اگر آپ کنارہ کش رہو گے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ آپ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ان میں فیصلہ فرما دو تو انصاف سے فیصلہ فرما دو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب خود ان کے پاس توریت ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے تو پھر آپ کے پاس فیصلہ کرانے کو کیوں آتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے حکم سے پھر جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہیں، یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر حاشیے پر اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے 2 شخصوں نے زنائے محصنہ کیا، مگر چونکہ یہ دونوں کے دونوں مالدار تھے اور علماء یہود کو ان کی رعایت کرنی منظور تھی، اگرچہ توریت میں زنائے محصنہ کی سزا تھی، مگر ان لوگوں نے سنگسار نہ کیا اور اس فکر میں ہوئے کہ اہل اسلام کے یہاں کوئی ہلکی سی سزا ہو تو مان لینا چاہیے۔ اس کی ٹوہ لگانے کے واسطے بنی نذیر و بنی قریظہ سے جن کی مسلمانوں سے صلح تھی، یہ ہونا چاہیے، جن کی مسلمانوں سے صلح تھی، یہ صلح تھی، سلسلہ جنبانی کی، اور وہ دونوں زانی اور زانیہ مدینہ میں آ پہنچے۔ غرض جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی سنگساری کا حکم دیا۔ یہ سن کر تو وہ لوگ گھبرائے، یہاں تک کہ وہ بولے کہ یہ حکم توریت کا نہیں ہے۔ آخر ابن سوریہ جو ان کے یہاں کا بہت بڑا عالم تھا، ثالث قرار پایا۔ جب وہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قسم دے کر پوچھا
تو اس نے اقرار کیا کہ توریت کا یہی حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غرض وہ دونوں سنگسار کیے گئے۔ اچھا، توریت کا بھی یہی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غرض وہ دونوں سنگسار کیے گئے اور علماء یہود کی کچھ پیش نہ گئی، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 دو آیات ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا پیغام آگے صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہارہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔